اس کے بعد 35 کمپنیاں آ گئیں، ایگریگیٹر آ گئے، اور جناب یہ خرید کریں گے، آپ یہ باردانہ دیں گے، جناب یہ آپ کے کھیتوں سے اٹھائیں گے۔ واہ واہ ہو گئی جناب، کیا بات ہے جناب، وزیر اعلیٰ صاحبہ کمال کر دیا آپ نے، آپ کو احساس ہو گیا۔ لیکن اس بیچارے کسان سے ہاتھ ہو گیا، اور وہ ہاتھ یہ ہوا کہ وہ 35 کمپنیاں بھاگ کھڑی ہوئی۔ مجھے بتائیں، یہ تو مارچ کے اندر یہ معاملہ ہو جانا چاہیے تھا کہ باردانہ جس کو ملنا ہے وہ مل جاتا، جس کو نہیں ملنا وہ اپنا فیصلہ کرتا، اور وہ گندم کو جو ہے وہ کہیں رکھتا، پرائیویٹ سیکٹر خرید کر لے گا، پھر آپ دیکھیے گا، پھر جناب جو ہے وہ کوڈیاں مارتی ہوئی پنجاب حکومت جناب وہ آ جائے گی، پھر وہ اشتہار چلائے گی، اور پھر کسان سے تو گندم نکل چکی ہوگی کہ حکومت پنجاب جو ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک دفعہ پھر کسانوں سے ہاتھ کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں ہوں سید محمود بخاری، آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پیارا کسان کے ساتھ۔ پیارا کسان، آج ہم بات کریں گے گندم کے حوالے سے، گندم کی پالیسی کے حوالے سے۔ گندم جو ہے وہ اس کی کٹائی کئی دنوں سے جاری ہے، اس کی تھریشنگ کئی دنوں سے جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور پنجاب حکومت کی جو پالیسی ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ کامیاب ہے، اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ مگر بات کرنے سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو امریکہ اور ایران کی جنگ ہے، اس کے اندر جو ایران نے جس دلیری کا مظاہرہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان، وہ جو علامہ نے کہا تھا نا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یعنی ایران کے مقابلے میں جو امریکہ ہے وہ 100 گنا زیادہ طاقتور ہے، طاقت رکھتا ہے، اور ایران جو ہے وہ 47 سالوں سے 45 سالوں سے جو پابندیوں کے اندر جکڑا ہوا ہے، مگر وہ اپنے نظریے، اپنے موقف پہ قائم ہے۔ وہ اس نے ایک قوم ہونے کا ثبوت دیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان نے فیلڈ مارشل نے اور وزیر اعظم نے، حکومت پاکستان نے جس انداز سے اس پورے معاملے کی توجہ کی جو مرکز رہا پاکستان، اس میں ہم بجا طور پر جو ہے وہ فخر کر سکتے ہیں۔ صلح تو نہیں ہوئی، ظاہر ہے کہ اتنی ایک لمبی جو ہے مخالفت اور مخاصمت کے بعد جو ہے وہ اتنی جلدی صلح اس طرح سے ممکن نہیں تھی، لیکن ابتدا ہو گئی ہے، اور ایران نے ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے ڈٹ کھڑا ہوا ہے۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ امت مسلمہ کو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ ایک امت بنا دے، اور ہمارے مڈل ایسٹ بھی اور باقی جو اسلامی ممالک ہیں سارے ایک پیج پہ آ جائیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ حکومت پنجاب جو ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک دفعہ پھر کسانوں سے ہاتھ کر دیا۔ آپ کو یاد ہے کہ 2 سال پہلے کہا تھا کسان جو ہے وہ گندم بیجیں، اور پھر ایک دفعہ یہ بھی کہا کہ کسان بھائیوں بے دھڑک ہو کر گندم بیجیے، اور ہم کسان بھائیوں کا آپ کی بہن نقصان نہیں ہونے دیں۔ اور میں کسانوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں، آپ بھی جب کسان سے فیلڈ میں جا کے بات کریں تو آپ ضرور اس کو یہ کہیں کہ بے دھڑک گندم لگائے، میں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ نقصان نہیں ہونے دوں گی۔ آپ گندم اگائیں، بغیر کسی خوف کے اگائیں، کسی ڈر کے بغیر اگائیں، آپ کی پروفٹ انشاءاللہ تعالیٰ میری ذمہ داری ہے۔ اور پھر کیا ہوا ان 2 سالوں میں کہ کسان سے جو ہے وہ 1800 اور 2000 میں گندم خرید کر لی گئی۔ اچھا، اب ہم پالیسی کی طرف آتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کسان بھائیوں کو
علم ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ہاتھ کیا ہوا۔ اب جناب ایک تجویز آئی پنجاب حکومت نے، اور اس نے کہا جی کہ ہم آئی ایم ایف کی وجہ سے جو ہے وہ خود خریداری نہیں کر سکتے، اور ہم جو ہے اس کا طریقہ کار پچھلے سال یہ کہا کہ EWR کے تحت، اور اب جو ہے ایک نئی واردات ڈالی، اور وہ واردات یہ تھی پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ گندم جناب خرید کرے گا، اور حکومت جو ہے اس کی سرپرستی ہوگی، اور اس میں آپ کو میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ ان کو گودام بھی دیے جائیں گے، ان کو برات بھی دی جائیں گی۔ یہ دیکھیے کہ اشتہارات دیے گئے، بڑے ڈھول پیٹے گئے، اور ٹی وی کے اوپر اشتہارات، اخبارات میں اشتہارات اربوں روپے کے، لیکن اس کا نتیجہ آج کیا نکلا؟ اور پہلے ایک خوشخبری دی گئی ہمارا میڈیا، اور میں نے کہا تھا وہ ذرا پروگرام میں، میرا وہ پروگرام آپ سنیے، جب مجھے اینکر نے سوال کیا شجیہ نیازی نے، تو میں نے کیا کہا آپ وہ سنیے۔ یہ جو پالیسی ہے کہ آپ 30 لاکھ ٹن خرید کر کے باقی جو سرپلس ہوگی جی وہ کہاں جائے گی، اس کا ریٹ کیا ہوگا، وہ کس طرح سے یہ خرید کریں گے کسان سے، وہ اس کے اوپر پالیسی خاموش ہے۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک دکھاوا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کرنا ہے کہ، اور اس کے بعد پھر ہمیں، اور آپ کو یاد ہوگا شجیہ، آپ کے پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ آپ 15 دن انتظار کر لیں، پچھلے گندم کی بات ہے، تو اس کے بعد یہ گندم جو ہے آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ آج وہ میری بات سچ ثابت ہوئی ہے۔ جو مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اسٹریٹجک ویٹ ریزروز کے لیے پہلی پبلک اور پرائیویٹ پارٹنرشپ پر مشتمل جو ایک پالیسی انہوں نے دی ہے، جس کا بھی آپ نے ذکر بھی کیا ہے، وہ تو کہہ رہی ہے کہ آج 35 ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل کمپنیوں نے اس میں پری کوالیفائی بھی کیا ہے۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی افیکٹو نہیں ہوگی کسانوں کے لیے، اور کسان ابھی بھی 4500 روپے کا مطالبہ ہی کر رہا ہے۔ نہیں، ایک تو گندم کے ریٹ بڑھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، دوسرا شجیہ میں یہ کہہ رہا ہوں، اور حکومت وقت سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ 10% بھی نہیں بنتی، یہ جو خریداری ہوگی آپ کہاں 3 کروڑ ٹن جو ہے وہ ہوگی، اور کہاں آپ 30 جو ہے وہ لاکھ ٹن جو ہے وہ آپ خرید کر رہے ہیں۔ باقی جو سرپلس ہوگی، جو 90% یا 92%، وہ اس گندم کا کیا بنے گا؟ کیا پھر یہی مافیا ہم سے لے گا؟ بات آپ سمجھنے کی ہے نا، کہ یہ جو کمپنیز لیں گی یہ 30 لاکھ ٹن لیں گی، باقی جو گندم ہے اس کا کیا بنے؟ اچھا، اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد 35 کمپنیاں آ گئیں، ایگریگیٹر آ گئے، اور جناب یہ خرید کریں گے، اور جناب یہ باردانہ دیں گے، جناب یہ آپ کے کھیتوں سے اٹھائیں گے۔ واہ واہ ہو گئی جناب، کیا بات ہے جناب، وزیر اعلیٰ صاحبہ کمال کر دیا آپ نے، آپ کو احساس ہو گیا، لیکن اس بیچارے کسان سے ہاتھ ہو گیا، اور وہ ہاتھ یہ ہوا کہ وہ 35 کمپنیاں بھاگ کھڑی ہوئی، ان میں سے 10 یا 11 کمپنیاں جو ہیں وہ رہ گئیں۔ اب کہا گیا کہ 10 اپریل کو آپ درخواست دیجئے۔ اچھا جی، 10 اپریل آ گئی، اور میں نے ادھر ادھر اپنے گھوڑے دوڑائے، اور جناب خبر ملی کہ وہاں تو سنسان ہے، خاموشی ہے۔ پھر میں نے پوچھا ذرائع سے اور ان اداروں سے جنہوں نے یہ جو ہے سارا پروسیس کرنا تھا، انہوں نے کہا جی کہ یہ اب دوبارہ سے جو ہے وہ اس کی ٹینڈنگ ہو رہا ہے، یا حکومت پنجاب نے ان کمپنیوں کو دوبارہ موقع دیا ہے کہ بھائی آپ آؤ۔ ان میں سے کچھ کمپنیاں جو تھیں ان کے مالکان سے میری براہ راست بات ہوئی، اور میں نے پوچھا کہ جی آپ، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہم نے کہ بھئی کیا حکومت جو ہے وہ ہمارے ساتھ کرے گی، یعنی پالیسی واضح نہیں ہے، یعنی جو خریدار ہے وہ مطمئن نہیں ہے، اور حکومت جو ہے وہ یہ راگ الاپتی رہی، اور اب وقت آن کھڑا ہوا،
اور اس وقت گندم جو ہے آپ دیکھیں بڑا دل دکھتا ہے کہ 2900 میں 2800 میں جو ہے وہ گندم اس وقت کسان سے مافیا خرید کر رہا ہے یا انویسٹر خرید کر رہا ہے. کسان نے چونکہ اپنے قرضے دینے ہیں کسان نے, تو پھر میں حق بجانب ہوں یہ کہنے میں کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ کسان سے تو جو ہاتھ ہوا وہ ہوا, لیکن آپ سے بھی ہاتھ کر گئے. وہ پالیسی بنانے والے آپ سے بھی ہاتھ کر گئے, آپ کو برا بنا دیا. اب کسان کی نظر میں یہی ہے کہ جس طرح پہلے 2 سال وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ہمیں جو ہے وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا, ہمیں جناب جو ہے وہ بالکل بے آئینی ہی ایسے کہ جیسے ایک بچہ جب رو رہا ہو اور جناب کوئی جو چیز وہ ڈیمانڈ کر رہا ہو تو وہ نہ ملے تو جلدی سے یا چوسنی اس کے منہ میں دے دی جاتی ہے یا کوئی لالی پاپ لے کے اس کے منہ میں دے دیا جاتا ہے, چلے اس کے منہ تو بند کرے. اب یہ پالیسی کا راگ الاپ کے تو آپ نے کسان مطمئن بیٹھا رہا کہ جی ہمارا جو ہے وہ 3500 میں چلو گندم ہماری چلی جائے گی, جبکہ 3500 میں نقصان ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں میں آپ کو ایک حساب کئی دفعہ جو ہے وہ کر کے بتا چکا ہوں. اگر 6 مہینے میں آپ کو 20-25-30 ہزار جو ہے 25,000 جو ایکڑ میں سے نہیں بچتا, مجھے بتائیں اس محنت کا فائدہ کیا ہے, اس انویسٹمنٹ کا فائدہ کیا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت صورتحال بے یقینی کی صورتحال ہے. کسان جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہے اور حکومت کوئی بیان جو ہے وہ واضح طور پر نہیں دے رہی. ہمارا میڈیا جو ہے وہ اس طرف توجہ نہیں دے رہا, وہ بات نہیں کر رہا کہ یہ جو گندم کا معاملہ ہے, آپ یہ دیکھیں یہ چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے. اس وقت دنیا کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے اور جو ہے وہ آپ کے سامنے حالات ہیں. تو ان حالات کے اندر اناج کی کمی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اور آپ اس کسان کے ساتھ جو آپ کی خوراک کو یقینی بناتا ہے, آپ کے جو صنعت کا را مٹیریل ہے اس کو یقینی بناتا ہے, تو آپ دیکھیے گا کہ جس طرح کاٹن جو ہے اس وقت نہ ہونے کے برابر ہے کہ جہاں پہ آپ 1,40,00,000 بیلز ہوتی تھی آج وہ 40 اور 45 لاکھ بیلز کے اوپر آ گئی. اسی طرح آپ کے ان رویوں کی وجہ سے, آپ کی ان پالیسیز کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا گندم بھی اب پیچھے کو ہٹے گی. کسان نے اس دفعہ تو جو ہے وہ بیج لی, لیکن جو ہے وہ حکومتوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ پالیسی بنائے. اب مجھے بتائیں کہ جب یہ پرائیویٹ سیکٹر خرید کر لے گا پھر آپ دیکھیے گا, پھر جناب جو ہے وہ کوڈیاں مارتی ہوئی پنجاب حکومت جناب وہ آ جائے گی, پھر وہ اشتہار چلائے گی اور پھر کسان سے تو گندم نکل چکی ہوگی. پونے جو کسانوں سے خرید کی گئی وہ ان انویسٹر ملے ہوئے ہوں گے, چونکہ وہ ان سے جو ہے وہ خرید کرائے گی وہ کمپنیاں تو ابھی تک مان نہیں رہی. اچھا اب مجھے بتائیں یہ تو مارچ کے اندر یہ معاملہ ہو جانا چاہیے تھا کہ باردانہ جس کو ملنا ہے وہ مل جاتا, جس کو نہیں ملنا وہ اپنا فیصلہ کرتا اور وہ گندم کو جو ہے وہ کہیں رکھتا. تو حل تو ایک ہے میرے بھائی. کچھ کسان بھائی کہتے ہیں جی ہم کیا کریں, ہم نے قرضے دینے ہیں, ہم نے تو بیچنی ہے. جب اس طرح کی ہم باتیں کریں گے تو مارکیٹ کے اندر پھر ایک ماحول بنتا ہے کہ جی کسان تو مایوس ہوا ہے تو یہ تو بیچے گا اور ریٹ ڈاؤن کر دیں. حکومت جو ہے وہ بری طرح ناکام ہو گئی ہے. پنجاب حکومت, سندھ حکومت, ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایک باسکٹ ہے پاکستان کی, باقی خیبر پختونخوا میں تو ایسے تھوڑی بہت ہوتی ہے یا بلوچستان میں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. تو اب دیکھیں کہ کیا بنتا ہے. اور کسان تو پہلے ہی مارا ہوا تھا, گنے نے بھی تباہ کر دیا, حکومت نے پورا ساتھ دیا کیونکہ ملیں ان کی اپنی تھی. تو میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ حکومتوں کو ہدایت دے
اور ہمارے پالیسی بنانے والوں کو کہ وہ بہتر فیصلے کریں، ورنہ پھر جو ہے وہ اناج کی کمی کا خدشہ ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔